السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد و باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام سنن ابو داؤد شریف کی سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے، اور آج کا درس جو ہے یہ باب فی الظہار یعنی 17واں باب ہے یہ، اور حدیث نمبر 2213 یہاں سے جو ہے آج ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادریس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمة بن عیاش عن سلیمان بن یسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البیاضی قال كنت امرأ اصیب من النساء ما لا يصيب غیری۔ یہاں سے جو ہے جو راوی ہیں اور جن کا یہ خود اپنا ایک واقعہ ہے، ابن علا بیاضی، یہ اپنے احوال پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے انہوں نے اپنی جنسی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کنت امرأن، میں ایک ایسا مرد تھا، اصیب من النساء ما لا یصیب غیری، یعنی مجھے اپنی شریک زندگی کے ساتھ صحبت کی اتنی قوت تھی جو کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ گویا انہوں نے اپنی قوت باہ کی طرف اشارہ کیا۔ فلما دخل شہر رمضان خفت ان اصیب من امراتی شیئا، لیکن جب رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا تھا، خفت تو مجھے یہ اندیشہ ہوا، ان اصیب من امراتی شیئا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اپنی شریک زندگی سے ایسی چیز پالوں، یتابع بی حتی اصبح، یعنی ایسی چیز پانے کا مطلب کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ کہیں صحبت شروع نہ کر دوں اور یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو میں نے کیا کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک کامل مرد تھا اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے یا رمضان شروع ہو چکا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے برداشت کی طاقت نہ ہو اور میں جو ہوں اپنی بیوی سے قریب پہنچ جاؤں اور پھر روزہ توڑنے کا قصداً جو ایک گناہ ہے وہ میرے سر آ جائے۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے کیا کیا، فظاہرت منہا، میں نے اپنی عورت سے، اپنی شریک زندگی سے زہار کر لیا اس وقت تک کے لیے، حتی ینسلخ شہر رمضان، تاکہ رمضان کا مہینہ گزر جائے۔ اب زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا یہیں سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ آنے والا مضمون بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ تو ابن علا بیاضی جو ہیں وہ ایک طاقتور مرد تھے، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ان کو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں جو ہے مجھ سے یہ جرم ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینے کے لیے زہار کر لوں۔ زہار کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دے، یعنی اس طرح کا ہے، انت علیہ کا ظہر امی۔ اگر زید اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کو یہ جملہ بولا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار ہو گیا۔ ایام جاہلیت میں اسی قسم کی ایک طلاق تھی کہ مرد اپنی عورت کو اپنی ماں کے کسی
بدن کے کسی حصے سے تشبیہ دے دیتا تھا، پھر وہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اور یہ انسانی معاشرے میں بہت بڑی تنگی تھی کہ جو شخص بھی اس قسم کا معاملہ کرتا اور زہار کرتا، پھر اس کی بیوی ساری زندگی نہ اس کے قریب آ سکتی ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد ہے تو پھر اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتی۔ پھر وہ اگر جو ہے عمر کے جوانی کی دہلیز پہ ہے تو اس کے لیے اور زیادہ فتنے کا باعث ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ عرب کے اس معاشرے میں اگر کوئی عورت مطلقہ ہو یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، اس کا خاوند مر چکا ہو، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق یعنی جیسے زہار کر لیا ہو، تو پھر معاشرے کا کوئی دوسرا مرد اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ اس طریقے سے ایام جاہلیت میں زہار عورت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے جہاں عبادات کے قواعد اور ضوابط مقرر کیے، وہیں جو معاشرتی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، اور گھر کی جو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی ایسی ہدایات اور ایسے اصول قائم کیے جس سے معاشرے کا کوئی فرد دوسرے فرد پر جو ہے ظلم اور زیادتی نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے طلاق کا اختیار اگرچہ مرد کو دیا ہے، لیکن خلا کی ایک گنجائش عورت کے لیے بھی رکھی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرد ہی ظالم ہو، کبھی عورت بھی ظلم کرتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے مرد کو زیادتی کا سامنا ہوتا ہے، اور کبھی مرد کی طرف سے عورت کو زیادتی کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی طرف سے زیادتی کا سامنا ہے تو مرد کو طلاق کا اختیار ہے، اور مرد کی طرف سے عورت کو زیادتی کا سامنا ہے تو پھر عورت کو خلا کی اجازت دی گئی ہے۔ تو معاشرے کے دونوں حصوں کو جو ہے حقوق اور ذمہ داریوں میں ایک توازن اور ایک تناسب رکھا گیا ہے، تاکہ معاشرے کے کسی بھی فرد کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی نہ ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو ایام جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ خلا جو ہے زہار کے بعد عورت نکاح سے نکل جاتی تھی، پھر کسی بھی صورت اس کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد زہار جیسی معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی، اور ایسے راستے فراہم کیے کہ اگر کوئی شوہر ناواقفی سے یا غصے سے یا کسی بھی اور وجہ سے زہار کر بھی لے، پھر بھی عورت اس کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے۔ اس کے لیے اسلام نے جو ہے فدیے کا طریقہ مقرر فرمایا، اور اس کے 3 طریقے بتائے گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے زہار کر لے، پہلے تو زہار کرنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کر لے تو پھر اس کے سامنے 3 راستے ہیں کہ اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور دوسرے یہ کہ وہ کہنا چاہیے غلام آزاد کرے، اور تیسرے یہ کہ جو ہے 60 دن مسلسل جو ہے وہ روزے رکھیں۔ اس طریقے سے جو ہے زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور عورت جو ہے پھر سے نکاح کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ تو یہ زہار کا میں نے معنی عرض کیا کہ زہار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی بدن کے کسی حصے سے تشبیہ دے دینا، جیسے یوں کہنا انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ زہار کا بنیادی معنی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہر کا معنی پیٹھ آتا ہے، اور مظاہر کہتے ہیں اس شخص کو جو زہار کرنے والا ہوتا ہے۔ پیٹھ کے بجائے اگر وہ اپنی ماں کے سینے سے تشبیہ دے، ہاں تو وہ بات میں بھی عرض کر رہا ہوں یا کہ کسی اور ایسا حصہ جو ستر عورت میں ہو جس کا چھپانا اسلام میں لازم ہو، ضروری ہو، تو ان حصوں میں سے اگر وہ تشبیہ دیتا ہے تو وہ زہار میں شامل ہو جائے گا۔ تو ابھی ورنہ اگر تیری صورت میری ماں کی طرح ہے، تیری ناک میری ماں کی طرح ہے، تیری آنکھیں بالکل میری ماں کی طرح ہیں، تیرے ہونٹ میرے ماں کی طرح ہیں، کیونکہ جسم کا حصے مطلب وہ یعنی کن حصوں سے زہار ہوگا اور کن حصوں سے زہار نہیں ہوگا، یا جسم کے کسی بھی حصے سے اگر وہ تشبیہ دے تو زہار ہو جائے گا۔ یہی چیز مجھے ابھی بیان کرنے کا تھا کہ ابھی میں نے صرف جو ہے زہار کے لغوی معنی کی مناسبت بیان کی جی، کہ زہر پیٹھ کو بولتے ہیں، اور بنیادی معنی اس کا یہ ہے چونکہ اہل عرب عموماً عورت کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیتے تھے، اس مناسبت سے اس کو زہار کہتے ہیں، زہار کرنے والے کو مظاہر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے تشبیہ دینے میں زہار کا معاملہ مانا جاتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے وہ کون سے اعضاء ہیں جن سے تشبیہ دینے کی بنیاد پر زہار واقع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ بدن کے وہ اعضاء جن کو دیکھنا
جائز نہیں ہے۔ ان اعضاء سے اگر تشبیہ دی گئی تو زہار واقع ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے اعضاء سے تشبیہ دی جائے جن کی طرف نظر کرنا جائز ہے تو پھر اس سے زہار نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم کا مسلک ہے۔ اب اس مسلک کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے اس طور پر تشبیہ دیا انت علیہ کا ظہری امی، جب بھی زہار ہے، یا یوں تشبیہ دیا انت علیہ کا فخذ امی، فخذ کہتے ہیں ران کو، تو ران کا دیکھنا بھی یہ ممنوع ہے، اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے بھی زہار ہو جائے گا۔ بہرکیف بدن کا کوئی بھی ایسا حصہ جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے تشبیہ اگر دی گئی تو زہار ہمارے نزدیک، ہمارے امام کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ البتہ امام شافعی کے یہاں اور زیادہ تھوڑی سختی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زہار کے لیے اعضاء کی تخصیص نہیں ہے، اعضاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ اعضاء مستورہ ہوں یا غیر مستورہ ہوں، ان کی طرف دیکھنے کی اجازت ہو یا اجازت نہ ہو، جس حصے سے بھی تشبیہ دی جائے گی شرط یہ ہے کہ جس کے عضو سے، جس کے بدن کے حصے سے تشبیہ دی جائے وہ عورت جو ہے وہ کہنا چاہیے اس کے اوپر حرام ہو۔ تو کسی بھی بدن کے حصے سے تشبیہ دی جائے گی تو زہار واقع ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ وہ عورت اس پہ حرام ہو مطلب سمجھا نہیں۔ تشبیہ ایسی عورت سے دینا جو اس کے اوپر حرام ہے، مرد کے اوپر۔ اچھا، ماں، خالہ، پھوپھی، سگی، سگی پھوپھی، سگی ہاں، خالہ، سگی ماں، دادی، نانی۔ تو اگر اجنبی عورت کے ساتھ تو اس نے تشبیہ دی تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور زہار واقع نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پوتری، نواسی، بھتیجی، بھانجی سے بھی اگر وہ دے، یہ تو ماں، زہار خالہ، کا پھوپھی کی بات ہوئی نا، جی، تو اسی طرح سگی بھانجی، سگی بھتیجی، سگی پوتری، سگی نواسی سے اگر دے، ایک جملے میں بول دیجئے جن سے نکاح حرام ہے جن سے نکاح نہ ہو۔ تو سب شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زہار کا معنی ہو گیا۔ اب اب مفتی صاحب میرا ایک حدیث، سوال یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے خلا کا جو مسئلہ ہے کہ اگر شوہر ظالم ہو، جابر ہو، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر سے خلا لے، لیکن بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر خلا کے مطالبے کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تو خلا مانگ رہی ہے مگر میں تجھے خلا نہیں دیتا، تو اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آسانی نہیں ہے، تو لامال ہم یہاں پر جو ہے یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد لیں گے، تو یہاں پر پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدد لیں گے، یا تو پھر یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مدد لیں گے، تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی گنجائش ہے؟ ایسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر 3 دن کا نفقہ نہ دے، کھانا پینے کا انتظام نہ کرے، یہی مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے، نہ دے تو بیوی قاضی کے پاس جا کر اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ امام مالک نے ایک اور گنجائش یہ ہے کہ خاندان کے یعنی پنچ جو بیٹھتی دیکھے، جیسا گاؤں میں 5 لوگ بیٹھ کے پنچ، خاندان کی پنچ یعنی خاندان کے 5 بڑے افراد یعنی خاندان کے 5 لوگ بیٹھ کر بھی اس کے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، یہاں پر قاضی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ تو یہ جو جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث حضرت خواجہ شریف صاحب جو گزرے ہیں، تو انہوں نے جامع نظامیہ کے جو سالانہ مجلہ ہے، ایئرلی میگزین، تو اس میں انہوں نے یہ تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، تو ان کا وہ مقالہ میں جو ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ریکارڈنگ کروایا تھا آج سے 6-7 سال پہلے، وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، خواتین کے حقوق جامعہ انواریہ اس طریقے سے ہے وہ، تو اس میں یہ مسئلہ میں پڑھا تھا، سنا تھا، تو وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ابھی تو یہ شافعی اور مالکی مسلک کا موقف ہے مول صاحب، اس میں احناف میں کیا کچھ اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے؟ بھائی بیوی خلا کا صرف مطالبہ کر سکتی ہے، خلا کی اجازت دی گئی، لیکن شوہر قبول کرے تو وہ آزاد ہوگی نا، اگر شوہر خلا کو قبول نہ کرے تب؟ ہو گیا سوال؟ جی اچھا، امام شافعی یا امام مالک جن کا آپ نے حوالہ دیا، تو یہ قول مختار نہیں ہے ان کے مذہب کا کہ 3 دن اگر نفقہ نہیں دیا تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے، یہ ان کے محققین کا مذہب نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلا کا جو اختیار ہے عورت کو، تو محض اجازت نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اگر ایسی صورت آتی ہے کہ شوہر انکار کر رہا ہے تو واقعتاً اگر اس کی خلا لینے کی کوئی شرعی وجہ ہے تو شوہر کو طلب کیا جائے گا،
اگر وہ انکار کیا تو انکار کرنے کی صورت میں اگر اسلامی ملک ہے تو اس پہ تعزیر قائم کی جائے گی. تعزیر یعنی سزا؟ نہیں تعزیر کو ہاں ایک ہلکی سزا بول سکتے ہیں، لیکن حد کے درجے میں نہیں آتی ہے وہ. جی. جیسے بچے مدرسوں میں یا اسکولوں میں جو اصول کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک پینلٹی ڈالتے ہیں، اس قسم کی تعزیر اس کے لیے ہے. اور دور حاضر کے لحاظ سے بھی امام اعظم کا مسلک جو ہے یہی زیادہ احوط ہے اور یہی زیادہ محتاط مذہب ہے، کیونکہ اس میں بد احتیاطی بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ فرض کر لیجئے ایک عورت دعویٰ دائر کری کہ مجھے 3 دن سے میرے شوہر نے مجھے نفقہ نہیں دیا ہے اور وہ خلا بھی دینا نہیں چاہ رہا ہے. اب قاضی کے پاس گئی، اس نے قاضی نے نکاح فسخ کر دیا، لیکن صورتحال اس کے برخلاف رہی. جب کوئی اور وجہ رہی اور وہ اس سے کسی دوسری وجہ سے جو ہے آزادی حاصل کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مفتی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی کے طلاق اور نکاح کے خلا کے معاملے میں ذاتی طور پہ تحقیق بھی کرنا، تاکہ صحیح نتیجے پر پہنچا جا سکے. امام اعظم کے مسئلے میں یقیناً طلاق کا اختیار، خلا دراصل ایک شوہر کی عورت کی طرف سے ایک درخواست ہے. عمل آوری اسی صورت میں ہوں گی کہ شوہر طلاق دینا. اگر شوہر انکار کرتا تو آج بہت سارے راستے ہیں اس کے، شوہر کو حاضر کرنے کے راستے ہیں، پی ایس کے ذریعے اس کو حاضر کیا جائیں گا، اور جو ہے عدالت کے ذریعے حاضر کیا جائیں گا، اور باضابطہ وہ حاضر بھی ہوں گا. لیکن ایسے مسائل میں اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. جی جی جی، اسلام میں اتنی تنگ نظری نہیں ہے. اپنے مذہب کو جو ہے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے جامع نظامیہ کے جو مفتیان کرام ہیں، مفتی محمد عظیم الدین صاحب سے اس مسئلے میں، جن کا 2 سال پہلے یعنی کرونا وائرس میں حضرت جو ہے شہادت فرمائے، تو اس مسئلے میں حضرت کے پاس گیا تھا، رجوع ہوا تو مفتی محمد عظیم الدین صاحب کے پاس، صدر مفتی جامع نظامیہ. تو حضرت فرمائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حوالے سے وہ شافعی جو قاضی ہیں ان کے پاس جا کے کرا سکتے بیٹے، دوسرا کوئی حل نہیں ہے. ظالم ہے، بدماش ہے، کمینہ ہے، انہیں اللہ اس کو نیک ہدایت دے، بول کے دعا کروں. تو میں نے عرض کیا زہار کے حوالے سے ایام جاہلیت میں ایک قسم کی طلاق تھی جس سے ہمیشہ کے لیے عورت جو ہے مرد کے نکاح سے نکل جاتی تھی. تو ابن اعلیٰ ان کا یہ واقعہ چل رہا ہے. تو زہار کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اسلام سے پہلے زہار سے متاثرہ خاتون کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اس کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا. مفتی صاحب زہار سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے؟ ہاں، نکاح سے نکل جاتی ہے. اب اس کو واپس لانے کا طریقہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے. کیا کفارہ ہے؟ وہ کفارے کی پوری تفصیل اسی حدیث میں آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں فظاہرت منہا، میں نے جو ہے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، حتیٰ ینسلخ شہر رمضان، اتنے دنوں کے لیے کہ رمضان نکل جائے. فبینما ہی تخدمنی ذات لیلۃ، تو ایک رات اچانک وہ میری خدمت گزاری میں مصروف تھی. اذ تکشف لی منہا شیء، اچانک میری بیوی کے بدن کا کچھ حصہ یہ ظاہر ہوا. فلم البث ان نزوت علیہا، اور میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے جو ہے ہم بستری کر لی. فلم اصبحت، اور جب صبح ہوئی، اب یہاں پہ فلم اصبحت، جب میں نے صبح کی، خرجت الی قومی، تو میں جو ہے اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے پاس آیا. فاخبرتهم الخبر، اور میں نے رات کے واقعے کو بتایا کہ میں اپنی بیوی سے زہار کر چکا تھا، لیکن زہار کے باوجود میں نے جو ہے قربت اختیار کی. تو میں نے ان سے کہا، پوری بات بتایا ان کو. وقلت، اور ان سے میں نے کہا، امشوا معی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگ میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلو تاکہ ہم سب مل کے میرا معروضہ رکھتے ہیں. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، یعنی تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور ہم تمہاری سفارش کے لیے یا تمہاری جو ہے تائید کے لیے ہم حضور کی بارگاہ میں ایسے اس قسم کے گناہ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. گویا ان کی قوم نے صاف انکار کر دیا. فرماتے ہیں فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، میں اکیلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کو سارا واقعہ بیان کیا. تو حضور نے پورا واقعہ سننے کے بعد عذرائے تعجب فرمایا. فقال انت بذلک یا سلمہ، اے سلمہ کیا تم نے یہ کام کیا؟ اے سلمان، سلمہ، اب اے سلمہ کیا تم نے یہ کام کیا؟
قلت میں نے عرض کیا انا بذاک یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے ہی یہ کیا ہے، مرتين میں نے 2 مرتبہ اقرار کیا، اعتراف کیا، وانا صابر لامر اللہ، اور میں اللہ کے حکم پر صبر کرنے والا ہوں، یعنی فاحکم فی ما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو اس کے بارے میں حکم دیا ہے اور فیصلہ آپ کو سکھایا ہے، آپ وہ فیصلہ میرے حق میں صادر کر دیجیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اب اللہ نے جو بھی آپ کو شریعت دی، اس شریعت میں جو بھی میرے لیے حکم ہے آپ میرے اوپر جاری کر دیجیے، میں اس پہ صبر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا قال حرر رقبتن، ایک گردن آزاد کرو، یعنی غلام آزاد کرو۔ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما املک رقبۃ غیرہا، میں اس کے علاوہ، اس کے یعنی اپنی گردن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں اس کے علاوہ کسی گردن کا مالک نہیں ہوں، یعنی مطلب یہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے جس کو میں آزاد کر سکوں۔ وضربت صفحۃ رقبتی، صفحت، اور میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر مارا، گویا یوں فرمایا اپنی گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے، یا رسول اللہ اس گردن کے علاوہ میں کسی گردن کا مالک نہیں ہوں۔ قال، تو حضور نے فرمایا فصم شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ تو قال، انہوں نے کہا وہل اصبت الذی اصبت الا من الصیام، یا رسول اللہ کیا جو مجھے پہنچا ہے یہ روزے سے ہی پہنچا ہے، یعنی روزے میں تھا میں، اور روزے کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے زہار کیا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو روزے میں تو یہ کام مجھ سے ہو گیا، اب پھر اگر روزے سے کفارہ ادا کروں گا تو پھر بھی یہ مجھ سے ہو جائیں گا۔ تو حضور نے ان کے عرض کو قبول کیا۔ قال، فرمایا فاطعم وسقم من تمر بین 60 مسکینہ، اب ایک کام کرو، تیسرا کفارہ یہ ہے کہ ایک وسق کھجور 60 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دو، انہیں کھلا دو۔ قلت، میں نے عرض کیا والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لقد بتنا وحشین، ہم نے بھوکے رات گزاری ہے، ما لنا طعام، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، تو میں کیسے جو ہیں کھجوریں غریبوں میں تقسیم کروں؟ قال، حضور نے فرمایا فانطلق الی صاحبی صدقتی بنی زریق، ایک کام کرو، بنو زریق قبیلہ تھا تو اس کی طرف آپ نے روانہ کیا، فرمایا بنو زریق کے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو صدقہ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فلیدفعوها، اور وہ الیکا، تمہیں وہ کچھ مال دے دیں گے، فاطعم 60 مسکینا وسقا من تمر، تو تم کیا کرو، ایک وسق کھجور مسکینوں کو کھلا دو، جو مال تمہیں وہ لوگ دیں گے اس میں سے، وکل انت وعیالک بقیتها، اور باقی جو کھجوریں ہیں وہ تم اور تمہارے بچے گھر والے کھا لو۔ فرماتے ہیں فرجعت، میں واپس آیا، یعنی حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کے واپس آیا۔ ابن العیا بیاضی واپس آئے، قال کنت، میں نے کہا اپنی قوم کے پاس یہ واپس آئے، فرجعت، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم کھا لو اور بقیہ کھجوریں اور اپنے بچوں کو کھلا دو، فرجعت الی قومی، پس میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا، فقلت، اور میں نے کہا اپنی قوم سے کہا وجدت عندکم الضیق وسوء الرأی، میں نے تم لوگوں کے پاس تنگی اور بری رائے پائی، چونکہ جب یہ شروع میں ان کے پاس آئے تھے اپنی قوم کے پاس اور اپنی بات بیان کر رہے تھے تو قوم نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے تنگی کی اور جو ہے اچھی رائے نہیں دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وجدت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم السعۃ وحسن الرأی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کشادگی پائی اور اچھی رائے پائی، وَلَقَدْ أَمَرَنِي، اور بے شک حضور نے مجھے حکم دیا، او امر لی، یہاں راوی کا اختلاف، روایت کا اختلاف ہے، تو امرنی ہے یا امر لی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، او امر لی بصدقتکم، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے صدقے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اب راوی کو اس میں شک ہے کہ جو ہے امارا نی حضور نے مجھے فرمایا یا ان سے، یا پھر امارا لی فرمایا، اس شک کو بھی بیان کر دیا، یعنی مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر آگے جو ہے امام ابو داؤد ابن ادریس
کہتے ہیں کہ بیاضۃ بطنی من بنی زریق، یہ قبیلے کی طرف سے جو ہے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں بیاضہ، یہ بنو زریق کی ایک شاخ ہے، گویا کی قبیلہ ہے۔ اور اس دوسری روایت میں بیاضہ کا لفظ بھی آیا تو گویا اس میں تفصیل ہے۔ تو بنو زریق کا اس کی ایک ذیلی شاخ ہے جس کو بیاضہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی حدیث جس کی روایت جو ہے حدثنا الحسن بن علی حدثنا یحیی بن آدم حدثنا بن ادریس عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت مني زوجي اوس بن الصامت۔ یہ خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ یہ فرماتی ہیں، قالت یہ فرماتی ہیں ظاہر منی زوجی اوس بن الصامت، اوس بن صامت حضرت خویلہ کے شوہر تھے۔ اب خویلہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں، ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت ہے، اوس بن صامت ہے۔ کہتی ہیں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انہوں نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھ سے جو ہے زہار کیا، ظاہرہ منی زوجی اوس بن الصامت، اوس بن صامت جو میرے شوہر ہیں انہوں نے مجھ سے زہار کیا۔ تو میں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکو الیہ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجادلنی، اور حضور صلی اللہ اشکو الیہ کا معنی جو ہے شکایت کرنا بھی اور شکوہ کرنا بھی کر سکتے ہیں اس کا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجادلنی فی، اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور میں آپس میں جو ہے اسی سلسلے میں گفت و شنید کرنے لگے۔ گفت و شنید بات چیت۔ اب مجادلہ کا معنی آتا ہے اصل مد مقابل کی بات کا انکار کرنا، جدال کرنا، لیکن چونکہ یہ لفظ بحث کرنا کہ حضور مجھ سے بحث کرنے لگے، جدال کرنے لگے، یہ شان نبوت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے یہاں پر گفت و شنید کا لفظ استعمال کیا، یجادلنی فی، یعنی اس بارے میں حضور مجھ سے جو ہے گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو میں بھی دونوں طرف سے بات ہوتی ہے، بحث میں بھی دونوں طرف سے بات ہوتی ہے، لیکن بحث کا لفظ بولنا یہ شان نبوت کے لیے ذرا مناسب نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، اور حضور اس کے بندے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، وہ جب چاہے جس انداز سے چاہے اپنی نبی سے کلام کر سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں۔ بہرکیف ویقول، حضور فرمانے لگے اتق اللہ فإنہ ابن عمک، اے خویلہ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، مطلب شوہر تو تھے، اب زہار کر لیے تو نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں۔ فرماتی فما برحت حتی نزل القرآن، میں حضور سے اسی سلسلے میں بات کرتی رہی یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ فرائض تک یعنی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ حضور سے اس سلسلے میں بات چیت کرتے رہے، اور حضور بار بار انکار کرتے رہے کہ نہیں تم ان کے نکاح سے نکل گئے، ان کے نکاح سے نکل گئے، وہ بضد تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آیت نازل فرما دیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہار کا طریقہ بیان فرمایا، زہار کے کفارے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ خاتون بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر مجھ سے زہار کر لیا، اب میرے بچے بھی ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضور بار بار فرما رہے ہیں کہ نہیں، نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا۔ عورت جو ہے بضد تھی، ماننے کو تیار نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر قائم رہے کہ نکاح ختم ہو گیا۔
لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمایا اور نیا حکم نازل فرما دیا تو حضور نے وہ حکم اس عورت کو بتا دیا کہ نکاح تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام نے پرانی جو روایت تھی اس کو ختم کر دیا ہے کہ ايام جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی عورت سے زہار کرتا تھا تو ہمیشہ کے لیے عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی، لیکن اب اللہ نے تمہاری آہ و بکا سے اور تمہارے گڑ گڑانے کی وجہ سے اور تمہاری جو ہے غم کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اور امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک نیا حکم نازل فرمایا جو ایام جاہلیت سے بہت بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا ایک کفارہ ہے۔ اگر وہ کفارہ ادا کیا جائے تو پھر سے اور اس عورت کو نکاح میں لیا جا سکتا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرنا اور اس کے علاوہ 2 مہینے کے روزے رکھنا یا پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب اس واقعے میں ایک چیز آپ غور کیجئے، بالخصوص جو ہیں جو دیابنا ہیں یا غیر مقلدین ہیں یا دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی آیتوں کو حضور کے منصب کو کم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر کوٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت چیخ کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ٹوٹ گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حکم نازل فرما دیا، گویا حضور نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ لیکن وہ لوگ شاید وہ منصب نبوت سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مقام یہ ہے وما ينطق عن الهوى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش، اپنی مرضی سے ایک کلمہ بھی نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وحی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں، اور یہ بندگی کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی کوئی حرکت، حضور کا کوئی قول، کوئی فعل، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ایک اعتبار سے کمال ہے کہ آپ کو عبدیت میں اور بندگی میں اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وحی جلی یعنی قرآن کریم یا وحی خفی یعنی الہام کے ذریعے آپ کو کسی چیز پر باخبر نہیں کر دیتا اور حکم نہیں دیتا تھا، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں جو ہے آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ تو یہ تو حضور کی عبدیت کا کمال ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کا مقام ایک نبی سے بڑھ گیا، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ حضور کی طفیل ہی اللہ تعالیٰ اس خاتون پر جو ہے یہ کرم فرمایا۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک وزیر کے دروازے پر ایک شخص آ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے یہ دے دیجیے، مجھے یہ دے دیجیے، لیکن بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ نہیں دیا جائے گا۔ تو وزیر برابر جو ہے اس شخص کو جو ہے منع کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بادشاہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے وزیر کے دربار میں ایک بندہ جو ہے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ اب بادشاہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندہ اس کے وزیر کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو اس بندے کے لیے بادشاہ جو ہے آسانی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آسانی اس لیے ہے کہ وہ بندہ اس کے وزیر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اور یہاں پر جو خاتون خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ، یہ حضور کے دروازے پر آ کر رو رہے تھے اور حضور کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ حضور کے مقام نبوت اور حضور کے چہرہ انور کی وساطت سے ہی یہ حکم دنیا کی ان تمام عورتوں کے لیے رحمت بن گیا کہ جن کے شوہر ان سے زہار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، لیکن اس خاتون کے رونے نے حضور اکرم کی بارگاہ میں رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آسانی پیدا فرمایا اور زہار کا کفارہ قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عقیدے کی وضاحت کے لیے ایک حدیث ہے طبرانی شریف کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے، وہ فرعون وغیرہ غرق ہو گیا تھا، جب مصر سے نکلے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اب یوسف علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں جو فاصلہ ہے تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، درمیان میں کئی نبی آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 500 سال پہلے کے ہیں۔ تو حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم میں جو ہے لوگوں سے کہا کہ کسی کو معلوم ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، اس نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر میری ایک شرط ہے، بلکہ 2 شرطیں ہیں میری، میں بتاتی ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میری جوانی لوٹائی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ ان اکون معک فی الجنتی، کہ اے اللہ کے نبی جنت میں مجھے وہی مرتبہ چاہیے کہ جس مرتبے میں آپ رہیں گے۔ اوہ، یہ 2 شرطیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، جوانی واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے کہنے لگے کہ اے خاتون بڑی بھی، جنت لے لو کافی ہے، میں نبی ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، تو میرے مرتبے میں رہنا کیا ضروری ہے؟ لیکن وہ عورت برابر اصرار کرتی رہی، نہیں مجھے وہی مرتبہ چاہیے جس میں آپ رہیں گے۔ یہ منظر اللہ اپنی نگاہ قدرت سے دیکھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمایا، آتِہُ، اے موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دے دو، آپ کے مرتبے میں اور آپ کے درجۂ جنت میں کوئی کمی نہیں آئیں گی۔ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو وہ مرتبہ دے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ اللہ سے مانگتی کہ اللہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے میں رکھ، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اسے دیتا، لیکن اس نے آہوزاری کی ایک نبی کے دروازے پر آ کر، ایک نبی سے اس نے جنت طلب کی، تو گویا اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ میرے نبی کے پاس آئی ہے، لہذا نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اسے جوانی بھی واپس کرا اس کی، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے ہی جو ہے اس کو وہی مقام عطا فرمایا، بلکہ حضرت موسیٰ سے اللہ فرمایا کہ تم اسے وہی مرتبہ دے دو جو وہ مانگنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر زہار کا جو کفارہ ملا، یہ اس لیے ملا کہ وہ عورت حضور کی بارگاہ میں آ کے معروضہ پیش کری۔ تو یہ کمال اور یہ سہولت جو امت کو ملی ہے وہ حضور کے طفیل ملی ہے، تو امت کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ حضور کے کمال کو تلاش کریں، اور حضور کی کسی خوبی میں عیب تلاش کرنا یہ نہ تو ذمہ داری ہے ہماری، اور نہ یہ ہمارا منصب ہے، اور نہ کوئی خوبی اور کمال کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ چلیے، تو یہ بات کافی طویل ہو گئی، اس کو پڑھ لیجیے حدیث پاک کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئیں، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یعتق رقبۃ، کہ ایک غلام آزاد کرے، کون؟ تمہارا شوہر۔ قالت، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ لا یجدو، غلام تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور ہمارے شوہر کے پاس بھی غلام نہیں ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فیصوم الشہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رہنا۔ قالت، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انہ شیخ کبیر ما بہ من صیام، میرے جو شوہر ہیں وہ ایک دم بوڑھے ہیں، ما بہ من صیام، انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فیطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ قالت، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ما عندہ من شیء یتصدق بہ، ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کو وہ صدقہ کر سکیں۔ اب قرآن میں اللہ نے یہ 3 ہی کفارے بیان کیے ہیں، یا تو غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نص ہے کفارہ زہار کے بارے میں۔ اب جب تینوں باتوں کا وہ انکار کر دیں، یا رسول اللہ، نہ تو ان کے پاس روزے رکھنے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے کہ وہ صدقہ کریں، نہ کسی غلام ہے، اور نہ ان کے پاس اتنا کھانا ہے کہ وہ غریبوں کو کھلا سکیں، تو حضور کی کیا فرمانا چاہیے تھا؟ فوری بھیجا دینا چاہیے تھا، بھئی آپ نہیں کر سکتے، جاؤ، قیامت میں اس کی سزا مل جائیں گی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اختیارات کا اظہار فرمایا، اور ان کے لیے تدبیر اور سہولت عطا فرمائی۔ اور حدیث میں ہے، قالت، وہی خاتون فرماتی ہیں، فأتی ساعتی اذن بعرق من تمر، اتنے میں ہی حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ایک ٹوکرا حاضر کیا گیا، کھجور کا ٹوکرا آیا۔ قلت، فأتیا، تو اسی وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو انہوں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ فإنی أعینہ بعرق آخر، میں ان کی مدد کر سکتی ہوں
اور اس ٹوکرے کے ذریعے مثلا ان کی مدد کر سکتی ہوں. مطلب اصل یہ ہے کہ زہار کیا ہے مرد نے تو کفارہ بھی مرد ادا کرنا ہے، کفارہ بھی مرد ادا کرنا ہے. لیکن مرد کے بارے میں انہوں نے پوری وضاحت کر دیا، رسول اللہ میرے مرد کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ٹوکرا آیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اس ٹوکری کے ذریعے کیا میں کسی اپنی طرف سے کچھ مال ہے اور جو ان کا نہیں ہے، مثلا یہی ٹوکرا ہے، اگر یہ آپ مجھے دے دیں تو کیا میں اس ٹوکرے کے ذریعے اس زہار کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں؟ تو زہار کرنے والے شوہر ہیں، لیکن کفارہ بیوی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ کر سکتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. انہوں نے کیا پوچھا کہ میں اس ٹوکری کے ذریعے مدد کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا قال قد احسنتی، تم نے اچھا سوچا، کر سکتی ہے. اذهبی، تم جاؤ، فاطعمی بها عنہ 60 مسکینا، اور اس ٹوکرے کی کھجوروں کو ان کی طرف سے، ٹوکرے کی کھجوروں کو ان کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو. ورجعی الی ابن عمک، اور اپنے چچا زاد بھائی یعنی جو شوہر تھے ان کی طرف آپ پلٹ سکتی ہو. اب یہاں پر ایک والعرق 60 سعان، حدیث میں ہے کہ عرق کا لفظ، ٹوکرے کے لیے عرق کا لفظ آیا، تو عرق کسے کہتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ والعرق 60 سعان، 60 سا کا ایک عرق ہوتا ہے، یعنی ایک پیمانہ ہے جیسے ہمارے پاس 1 کلو 2 کلو ہوتا ہے، ایسی عرب کے پیمانے تھے. قال ابو داؤد، ابو داؤد نے فرمایا فی ھذا انہا کفرت عنہ من غیر ان تستأمرہ. یہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ زہار کرنے والے تو شوہر ہیں، مگر خاتون نے یعنی بیوی نے بغیر شوہر کی اجازت کے، بغیر حکم دیے اپنی طرف سے زہار کا کفارہ ادا کیا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا. اس سے یہ سمجھ میں آیا مسئلہ کہ اگر عورت اپنی جانب سے شوہر کا کفارہ اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے تو یہ جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اگر محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے شوہر کی طرف سے، لیکن شوہر اپنی بیوی پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی اس کے ذمے میں ہے، بیوی کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، لیکن شوہر کا نان نفقہ یہ بیوی کے ذمے نہیں ہے. اس لیے جو ہے بیوی ادا کر سکتی ہے، لیکن شوہر اس پر یعنی صدقہ نافلہ نہیں، صدقہ واجبہ زکوٰۃ وغیرہ یہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بغیر شوہر سے اجازت طلب کیے ہوئے، بغیر حکم دیے ہوئے، یہ خاتون نے اس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کفارہ ادا کیا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا. قال ابو داؤد وہذا اخو عبادہ بن صامت، اور یہ جو تھے ان کے شوہر یہ عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. یہ حدیث پاک جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اوپر جو حدیث آئی تھی اس میں ایک عرق کا لفظ ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں ایک عرق کھجوریں جو ہیں حاضر کی گئیں. اب عرق کا ترجمہ کیا کیا؟ 60 سا، 60 سعان، 60 سا. تو گویا اس ٹوکرے کے اندر 60 سا کھجوریں تھیں، ایک ایک مسکین کو ایک ایک سا دیے تو 60 مسکینوں کو برابر ہو جاتی ہیں. تو عرق کا معنی 60 سا، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے چونکہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. یہ دوسری روایت ہے 2215. حدثنا حسن بن علی حدثنا عبد العزیز بن یحییٰ ابو الاسبغی الحرانی حدثنا محمد بن سلمۃ عن ابی اسحاق بهذا الاسناد نحوه. اور اسی اسناد سے یہی متن آیا ہے جو ابھی میں سند پڑھا، اس سند سے اوپر والا متن آیا، مگر یہ کہ انہ قال، یہ روایت کے اندر جو ہے عرق کا معنی مکتل یسع 30 سعان بیان کیا گیا ہے. اوپر کی جو روایت ہے اس میں عرق کا وزن کتنا بیان کیا گیا؟ 60 سا. اور ابھی جو میں روایت پڑھا، جو سند پڑھا، اس سند کے ساتھ جو متن آیا ہے اس میں عرق کا جو وزن بیان کیا گیا ہے وہ 30 سا. تو کہاں 60 اور کہاں 30؟ تو اوپر والی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ
جو ہے عرق کا وزن 60 سا ہے، اور بعد والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرق کا وزن یہ 30 سا ہے۔ اب یہ دو مختلف اوزان آ گئے۔ امام ابو داؤد قال ابو داؤد نے فرمایا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حدیث یحییٰ بن آدم، یہی روایت جو ہے جو اب آئی ہے یحییٰ بن آدم کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، اور یہ زیادہ درست ہے۔ کون سی؟ یعنی بعد والی روایت جس میں 30 سا کا ذکر ہے، یعنی ایک عرق 30 سا ہوتا ہے۔ یہ روایت اوپر والی، یہ یحییٰ بن آدم والی روایت سے زیادہ درست ہے۔ مطلب اس کو اور آسانیوں کر لیجئے کہ جس روایت میں وسق کا وزن 60 سا بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ صحیح روایت بعد والی ہے جس میں وسق کا وزن جو ہے 30 سا بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن قال یعنی بالعرق زنبیلا یأخذ 15 صاع۔ اب یہ تیسری روایت آ گئی۔ پہلی روایت تھی کہ عرق 60 سا کی جس میں گنجائش ہو، دوسری روایت تھی کہ عرق وہ پیمانہ ہے جس میں 30 سا کی گنجائش ہو۔ اب یہ تیسری روایت، عرق وہ پیمانہ، وہ برتن ہے کہ جس میں 15 سا کی گنجائش ہو، 15 سا کھجوریں آ سکیں۔ اب یہ 3 روایتیں ہو گئیں، اور اب یہاں روایتوں کے اختلاف سے ایک دوسری چیز میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا کہ 60 مسکینوں کو جو کھجوریں کھلائی گئیں اس کا اصل وزن کتنا تھا۔ حدیث میں تو ایک ہی لفظ آیا، ایک عرق کھجوریں تھیں۔ اب ایک عرق کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عرق کا معنی 60 سا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے 30 سا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے 15 سا ہے۔ تو اب جب روایتوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر اس ٹوکرے میں کتنی کھجوریں تھیں اس میں بھی اختلاف ہو جائیں گا کہ وہ 15 سا تھیں یا 30 سا تھیں یا 60 سا تھیں۔ لیکن جتنی بھی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ ان کھجوروں کو اپنے شوہر کی طرف سے غریبوں کو کھلا دیں، کفارہ ادا ہو جائیں گا۔ اگر وہ 60 سا کھجوریں تھیں، جب تو مسئلہ بالکل آسان ہے، تو اضافہ اگر کوئی صدقہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 15 جو ہے سا کھجوریں تھیں، یعنی عرق اگر 15 سا کو کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو وزن نہیں کیا، اور اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ ان کو تشریع اختیار عطا فرما دیا کہ یہ جتنی بھی کھجوریں یہ کھلا دو اور اسی سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے اسی طریقے کی ایک روایت آتی ہے روزے کی بیان میں کہ ایک شخص نے جو ہے حالت روزے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حلقت یا رسول اللہ انی امرؤ صائم، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں روزے دار تھا، پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے اس کو بھی 3 آپشن دیے، آپ 2 مہینے کے روزے رکھیے، تو بولے یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ فرمائے جو ہے صدقہ کرو، سائڈ میں کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میں اس مدینہ اور مکے کے درمیان جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی خاندان نہیں ہے، یعنی پھر غلام آزاد کرو۔ بولے غلام کہاں سے یا رسول اللہ میں لاؤں گا؟ تو گویا کہ 3 کفارے جو حضور نے بیان کیے، تینوں جگہ وہ عذر بیان کر دیے۔ اتنے میں حضور کے سامنے کھجوروں کی ٹوکری آئی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اطعم اہلک، غالباً اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور کسی کو مت کھلاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور اسی سے تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے انہی کھجوروں کو اس کا کفارہ مقرر کر دیا۔ اب چاہے وہ کھجوریں کتنی بھی کم ہوں، جب حضور اسے حکم دے دیے تو پھر ایسی صورت میں اس سے کفارہ ادا ہو جائیں گا۔ تو کیا اس حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، کیا اس حدیث کو یہ دلیل بنا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے، انہیں خود غریب ہے، لیکن صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ بمشکل، مطلب پیسے نہیں، اب سونا رکھا ہوا ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن اب زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ نکال کے خود غریب ہے، مستحق ہے، تو کیا وہ خود اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے زکوٰۃ اسی حدیث کو دلیل بنا کر؟ نہیں،
یہ اختیار ہمیں نہیں ہے، صاحب شریعت کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی حضور پاک انہی کے لیے فرمایا، ہاں وہ انہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے 6 مہینے کے بکری کے بچے کو حضور ایک صحابی کے لیے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کی قربانی کرتے تو ولا تصح بعد ذلک، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں بھی یہ اختیار دے دیا جاتا کہ بھئی ہاں ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر نبی کے اختیار میں اور عام امت کے اختیار میں فرق کہاں رہتا؟ بے شک۔ تو یہ حضور کا اپنا اختیار ہے، جس کے لیے چاہیں جو حکم چاہیں عام کر دیں، جو حکم چاہیں خاص کر دیں۔ مثال کے طور پر اب یہ ایک زبان ہے، بات آگے تو عرض کر دوں، لا یحل، حضور کی جو شریعت ہے اس میں ایک مرد کو ایک وقت میں استطاعت کی شرط کے ساتھ 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی، اور آپ کے لیے یہی حکم تھا کہ جب تک میری بیٹی باحیات ہے دوسرا نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ تو پوری امت کے لیے ایک قانون ہے کہ استطاعت ہے تو 4 کر سکتے ہیں آپ، لیکن حضرت علی کو اس حکم سے حضور نے خاص کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی کا تشریعی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہی جو ہے بعض احکام سے بعض لوگوں کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ بہر کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عرق کا لفظ آیا حدیث پاک کے اندر، تو عرق کے 3 معنی بیان کیے گئے، 3 روایتیں آئیں، 60 سا، 30 سا اور 15 سا۔ اب یہاں پر ایک اور روایت ہے اسی سلسلے میں، حدثنا ابن السرجی حدثنا ابن وهب اخبرنی ابن لہیعۃ و عمر بن الحارثی عن بکیر بن الاشج عن سلیمان بن یسار بهذا الخبر قال فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر فأعطاه ایاه، حضور کی بارگاہ میں کھجوریں حاضر ہوئیں، لائی گئیں، حدیث نمبر 2217۔ فأعطاه ایاه، حضور وہ کھجوریں ان کو دے دیے۔ اب یہ کھجوریں کتنی تھیں؟ وہو قریب من 15 ساعًا، یہ جو کھجوریں حضور کی بارگاہ میں آئی تھیں یہ 15 سا تھیں۔ قال تصدق بہذا، تو حضور نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو۔ قال یا رسول اللہ الا افقر منی ومن اہلی، یہ اصل میں ایک دوسرا واقعہ ہے جو میں ابھی ذکر کیا۔ یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ عرق کی توجیہ کیا ہے، عرق 60 سا ہے یا 30 سا ہے یا 15 سا ہے۔ تو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس کی توجیہ کے لیے ایک دوسری حدیث کو یہاں نقل کیا ہے، جس کا تعلق زہار کے کفارے سے نہیں ہے، روزے کے کفارے سے ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو بیان کیا یہاں پہ کہ اصل میں کفارہ کتنا تھا وہ۔ تو روزے کی ایک حدیث جو میں ابھی ذکر کیا کہ ایک شخص، ایک صحابی رسول سے ایسا معاملہ ہو گیا، حضور کے پاس آئے، کچھ بھی نہیں تھا، تو کھجوریں اس نے حضور کے سامنے حاضر کی گئیں، تو آپ فرمائیں کہ یہ لکھ جاؤ کھجوریں اور ان کو صدقہ کر دو، جو ہے اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو وہ حدیث میں ان کھجوروں کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من 15 سان، وہ جو کھجوریں تھیں وہ 15 سا تھیں۔ تو حضور نے روزے کے کفارے میں 15 سا کھجور صدقہ کرنے کا، گھر والوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی جو عرق کا لفظ ہے کہ ایک عرق کھجوریں حضور کی خدمت میں آئیں اور وہ خاتون کو دے دیے۔ اب عرق کے معنی میں اختلاف آ گیا، تو اس حدیث پاک کے ذریعے اس معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ اس کی مقدار 15 سا تھی۔ تو انہوں نے اس کو یہ ہے فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمرین، حضور کی بارگاہ میں کھجوریں لائی گئیں، فأعطاه یا، حضور وہ کھجوریں ان کو دے دیے جنہوں نے روزے کے کفارے کا سوال کیا تھا۔ وہ قریب من 15 سان، اور وہ کھجوریں 15 سا کے قریب تھیں۔ قال، حضور نے فرمایا تصدق بہذا، ان کھجوروں کو صدقہ کرو۔ قال یا رسول اللہ الا افقر منی ومن اہلی، کیا ایسے خاندان پر صدقہ کروں جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب یہ ان کے کہنے کا کہ اس بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کلہ انت و اہلک، تم کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، اسی سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اسی مضمون کی جو ہے تائید کرتی ہے، 2218۔ قال ابو داؤد قرأت علی محمد ابن وزیر المصری
میں نے محمد بن وزیر مصری کے پاس پڑھا، قلت لہ، میں نے ان سے کہا، حدثکم بشر بن بکر، تم سے بشر بن بکر نے حدیث بیان کی ہے، حدثنا الاوزاعی، ہم سے اوزاعی نے، حدثنا عطاء، ہم سے عطاء نے، ان اوس اخی عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت سے کے بھائی سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ 15 صاعا من شعیر اطعام 60 مسکینہ، کہ عبادہ بن صامت کے بھائی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سا جو عطا فرمائے تاکہ وہ 60 مسکینوں کو کھلائیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدار جو ہے 15 سا کی ہے۔ وقال ابو داؤد کہتے ہیں وعطا لم یدرک اوسن، عطا نے اوس بن صامت کا زمانہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہو من اہل بدر قدیم الموتی، اور یہ حضرت اوس جو ہیں یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، قدیم الموت، اور پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ والحدیث مرسل، اور یہ جو روایت ہے یہ مرسل ہے۔ وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ عَطَاء، اور اس کو جو ہے امام اوزاعی سے عن عطاء اس طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پڑھ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے موسیٰ اسماعیل نے حدیث بیان کی، حدثنا حماد، ہم سے حماد نے، وہ ہشام بن عروہ سے، ان جمیلۃ، کہ بے شک جمیلہ، اب یہ خاتون وہی خاتون کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر ان کا نام خویلہ ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ جمیلہ ذکر کیا گیا ہے، تو ہاں جمیلہ ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے خویلہ کا دوسرا نام جمیلہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو جمیلہ کے لفظ سے ذکر کیا گیا، لیکن پہلی وجہ زیادہ بہتر ہے کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ ایک شخص کے لیے مختلف نام رکھے جاتے تھے، تو ہو سکتا ہے جمیلہ ان کا دوسرا نام ہو۔ تو ہشام بن عروہ کہتے ہیں ان جمیلۃ کانت تحت اوس بن صامت، جمیلہ جو ہیں اوس بن صامت کے تحت، یعنی ان کی نکاح میں تھے، وکان رجلا بہ لمم، اب یہ ایک لفظ ہے وکان رجلا بہ لمم، یعنی قوت باہ کا زیادہ ہونا، تو وکان رجلا، اور یہ ایسے مرد تھے بہ لمم کہ جن کو لمم حاصل تھا، یعنی قوت باہ یعنی جنسی قوت زیادہ تھی، فکان اذا اشتد لممہ ظاہر من امراتہ، تو جب ان کی مطلب جنسی طاقت برانگیختہ ہوتی تو وظاہر من امراتی، تو وہ ہیں اپنی عورت سے زہار کر لیتے تھے، ابھرنا، یعنی جب ان کی قوت جو ہے کہنا چاہیے شریک زندگی سے ملنے کا جذبہ جب برداشت کے باہر ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی سے زہار کر لیا، فانزل اللہ تعالیٰ فی کفارۃ الزہار، تو اللہ تعالیٰ انہی کے حق میں زہار کا کفارہ نازل فرمایا۔ ایک حدیث اور ہے 2220، حدثنا ہارون بن عبد اللہ حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمۃ عن ہشام بن عروۃ عن عروۃ عن عائشۃ مثلہ، اور یہ خالی سند بیان کی ہے کیونکہ اسی مضمون کی جو ہے روایت اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے، یعنی حضرت عائشہ سے بھی اسی مضمون کی روایت موجود ہے۔ اور تو زہار کے سلسلے میں یہاں جو ہے اگر متن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی تک 2 روایتیں ہوئی ہیں، ایک حضرت خویلہ کی اور ایک ان سے پہلے اور ایک روایت گزری ہے، تو یہ 2 روایتیں ہوئیں، باقی جو روایتیں وہ اسی کی تائید میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو 2221 یہ جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم نفع بہ السامعون والطالبون، وصلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔